اس سے 5 منٹ احتیاطاً ہم بعد میں روزہ کھولتے ہیں. لیکن احتیاط، اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ روزہ یہ 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد بھی روزے کا حصہ تو وہ گناہ ہو جائے گا. نیت یہ ہوتی ہے کہ جو روزے کے ٹائم میں احتیاطاً اس سے پہلے روزہ شروع کر رہا ہوں اور احتیاطاً بعد میں روزہ کھول رہا ہوں، تاکہ 1 منٹ کا فرق ہو تو میرا روزہ غلط نہ ہو. بالکل یہی نیت آپ کو دل میں کرنا اور حجر اسود سے تھوڑا پہلے آپ اپنا طواف شروع کریں. یعنی جب آپ وہاں پہنچے طواف کے لیے خانہ کعبہ کے صحن، یہ کعبہ ہے اس کے چاروں طرف صحن، تو جو حجر اسود آپ کو نظر آ رہا، صاف تو نظر نہیں آ رہا، ایک اندازہ ہو رہا، آپ اس سے کافی پہلے جا کے جو طواف کرنے والوں کا مجمع اس میں شامل ہو جائے. اب حجر اسود سے کافی پہلے آپ شامل ہو. یہ نیت ذہن میں رکھیے گا، اصل مسئلے کی جان یہ نیت. کیا نیت ذہن میں رکھے کہ یہ جو میں ابھی شامل ہو رہا ہوں یہ احتیاطاً ہے. اصل میرا طواف اس وقت شروع ہوگا جب میں حجر اسود کے بالکل سامنے ہوں. اس صورت میں جو آپ کرنے کا کام ہے وہ اللہ کر لے گا. یعنی اب آپ کو پتا بھی نہیں کہ چلتے چلتے کب آپ حجر اسود کے سامنے گئے، لیکن جو آپ کی نیت تھی کہ میں طواف میں، اور یہ نیت بہت ضروری ہے، یہ نیت اگر آپ نے ذہن میں نہ رکھی تو طواف غلط ہے. اور اگر آپ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں جا کے طواف شروع کیا اور 1 آدھ قدم آپ آگے پیچھے تھے تب بھی طواف غلط ہے. شریعت نے بہترین راستہ رکھا کہ حجر اسود سے خاصا پہلے، حجر اسود آنے سے اتنا پہلے کہ دل کو اطمینان ہو جائے کہ ابھی حجر اسود نہیں آیا، مجمع میں شامل ہو جاؤ. جو طواف کر رہے ہیں نیت دل میں رکھو کہ چلتے چلتے جب میرا جسم حجر اسود کے سامنے آئے گا، مجھے تو نہیں معلوم، اللہ کو تو معلوم ہے نا، وہاں سے میرا طواف شروع ہوگا. اور پھر 7 چکر مکمل کیجیے. 7ویں چکر میں آپ حجر اسود کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اندازاً ٹھیک آپ کو حجر اسود نظر نہیں آ رہا تو آپ اتنا آگے بڑھ جائیے حجر اسود کے. اب اس وقت حجر اسود تو چھپا ہوا ہے، ذرا سا اس کو کھول دیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے. یہ آخری چکر میں حجر اسود سے اتنا آگے نکل آئیے کہ آپ کے دل کو اطمینان. اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ حجر اسود بالکل آپ کا سنتا سامنے آئے گا تو آگے تباہ. لیکن اتنا یقین پورے سال کم سے کم مجمع میں بھی آپ کو نہیں ہو سکتا. اتنا قریب کبھی آپ حجر اسود سے آئیں گے، آپ کو اتنا پرسے طواف شروع کرنا، دور سے آپ کو حجر اسود نظر آ رہا اور یہ ابھی حجر اسود نہیں آیا، اتنا پہلے آ جائے، وہ چاہے بالکل پہلے چلے جائے، چاہے اس سے تھوڑا پہلے، یہاں سے آپ طواف شروع کریں. نیت ہو کہ میں چل رہا ہوں، جب چلتے چلتے میرا جسم حجر اسود کی سیدھ میں آ جائے، جب آ جائے مجھے بھی نہیں پتا کب آئے گا، جب آ جائے اس وقت سے میرا طواف شروع ہوگا. اس سے پہلے والے جو چند قدم آپ نے چلے وہ احتیاطاً، پھر آپ نے 7 چکر لگائے، آخری چکر بھی آپ کا اس وقت مکمل ہوگا تو بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آپ، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا، اتنا مجمع وہاں ہوتا. تو اب آپ آخری چکر میں بھی حجر اسود سے اتنا آگے نکل آئے کہ یقین ہو جائے کہ اب تو حجر اسود پیچھے رہ گیا، اتنا آگے نکل آئے. لیکن دل میں نہیں آتا کہ چلتے چلتے جب میرا جسم حجر اسود کے سامنے پہنچا تھا میرا طواف وہی پورا ہو گیا تھا. اس کے بعد جو میں چند قدم چل رہا ہوں یہ احتیاطاً ہے اور یہ بہت اہم نیت ہے، ورنہ آپ کا طواف 7 نہیں 7.25 چکر کا بنا اور یہ غلط ہو گیا. جیسے نماز اگر آپ 4 رکعت کے بدلے 4.5 رکعت پڑھیں تو گئی پوری نماز. یہ نہیں ہے کہ وہ خالی آخری آدھی رکعت گئی پوری نماز آپ کی بیکار. ویسے ہی طواف. تو نیت کو پھر اچھے طریقے سے یاد کر لیں. پہلے اور دوسرے مسئلے کو میں پھر دہرا دوں
طواف حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پہ ختم ہوگا، مگر شروع کرتے وقت احتیاطاً تھوڑا پہلے سے شروع کریں گے، ختم کرتے وقت احتیاطاً تھوڑا آگے کے ختم کریں گے، اور دونوں مرتبہ نیت یہ ہوگی کہ چلتے چلتے جب میرا جسم حجر اسود کے سامنے آیا وہاں سے میرا طواف شروع ہوا، اور آخر میں دماغ میں خیال لے آئی کہ چلتے چلتے جب حجر اسود کے سامنے پہنچوں گا وہاں میرا طواف ختم ہے۔ یہ تھوڑا زیادہ میں چل رہا ہوں، یہ طواف کا حصہ نہیں ہے، یہ احتیاطاً چل رہا ہوں۔ یہ ایک جملے کو سمجھ لیں آپ اور دماغ میں بٹھا لیں تو مشکل ترین مسئلہ آسان ترین مسئلہ بن گیا۔ مشکل ترین کس لیے؟ کہ طواف کی باقی ساری شرطیں آپ آرام سے پورا کر سکتے ہیں، یہ والی بالکل آپ کا کاندھا ریاضی کے اصول کے مطابق حجر اسود کی سیدھ میں ہو یا جیومیٹری کے مطابق، یہ سب سے مشکل شرط ہے، اور وہ جو نیت میں نے بتائی وہ دماغ میں آ جائے تو یہی سب سے آسان ہے۔ اور آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ 7.5 چکروں کا طواف کر کے اپنا طواف غلط کر کے آتے ہیں، وہ آخری چکر میں کافی آگے تک آتے ہیں، ذہن میں یہ خیال تک نہیں ہوتا کہ یہ میرے طواف کا حصہ نہیں۔ تو شروع میں نیت کر لی طواف کر رہا ہوں، تو اب جتنا چکر وہ لگائیں گے وہ طواف مانا جائے گا۔ 7.5 چکر کا طواف پورے اپنے عمل کو غلط کر رہے ہیں۔ طواف کی غلطیاں حج اور عمرے میں سب سے زیادہ لوگ کرتے ہیں، اور یہی غلطیاں سب سے اہم ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو پہلی 2 شرطوں کی ذرا یہ تفصیل ہوئی۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور عرض کر دوں، نہیں چلیں خیر وہ تیسری شرط میں بھی آ جائے گی۔ طواف کے درمیان اتنا تو آپ کو بتایا گیا مسئلہ تیسرا کہ آپ اس طرح چلیں گے جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے اینٹی کلاک وائز، یعنی آپ کا بایاں، آپ کے جسم بائیں طرف خانہ کعبہ ہوگا۔ یہ تو چلے ایک بات ہے کہ اسی طرح 7 چکر آپ کو لگانا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ سارے مسلمان اسی طرح طواف کرتے ہیں تو یہ تو خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس میں اہم بات یہ کہ شیعہ نقطہ نگاہ سے نہ صرف یہ کہ طواف ہمارے بائیں طرف، بلکہ پورے 7 چکروں میں ہمارا جسم یا کندھا الٹا، لیفٹ شولڈر، یہ خانہ کعبہ سے ہٹنے نہ پائے۔ یعنی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس طرح سے طواف کرنا غلط ہے، وہ تو ٹھیک ہے، کس طرح سے کہ سیدھا کندھا کعبے کی طرف جائے، وہ تو غلط ہے ہی، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران آپ کا سینہ کعبے کی طرف ہو یا آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف ہو۔ اب اس میں 2-3 بہت اہم باتیں ہیں، اور یہ بھی سب سے زیادہ کامن غلطیوں میں سے غلطی ہے۔ الٹا تو کوئی نہیں چلتا، لیکن غلطی کیا ہے کہ چل رہے ہیں، کسی وجہ سے سامنے ایک مجمع رک گیا، ہم نے دیکھا ادھر سے راستہ ہے، یہ آپ کراچی کی سڑکوں پہ موٹر سائیکل نہیں چلا رہے، یا آپ طواف کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے نا کہ آپ کی لین اگر آگے جام ہے تو آپ برابر کی لین میں چلے گئے ٹریفک میں۔ خانہ کعبہ کے طواف میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بندر روڈ پہ ہماری گاڑی چل رہی ہے کہ آگے سارا ٹریفک جام ہے، ادھر سے آ جائے۔ غلط، یعنی جو زگ زیگ ہو کے لوگ جاتے ہیں، آگے مجمع رک گیا، کچھ والنٹیئرز کو لے کے آئیے تو ہم سمجھا دیں، آگے مجمع رک گیا، اب ہم نے کہا ہم کیوں اتنی دیر انتظار کریں کہ مجمع رکا رہے، ادھر راستہ ہے، ہم ٹیڑھے ہو کے ہم پھر گھومے۔ یہ جو اتنا سفر ہم نے طے کیا ٹیڑھے ہو کے، اس وقت ہمارا بایاں کاندھا کعبے کی طرف نہیں تھا، پیٹھ کعبے کی طرف، اور پھر جس وقت دوبارہ ہم نے اپنے آپ کو سیدھا کیا تو اب ہمارا سینہ کعبے کی طرف۔ تو 2-3 آدمی تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کیا ہوگا، کھڑے ہو جائیے برابر تھوڑا آگے جا کے۔ اب بطور مثال ہم والنٹیئرز کی مدد لیں، یوں کھڑے ہو جائیے، نہیں ایک لائن بنائیے،
جی اب ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے لوگ بس رک جائیے، یہ ہمارے سامنے لوگ رکے ہوئے، ہمیں بھی رک جانا چاہیے، اصل طریقہ یہ ہے کہ رک جائیے۔ جب کوئی یہاں کوئی سال 2 سال 6 مہینے نہیں رہیں گے، تھوڑی دیر 5 منٹ 7 منٹ یہ آگے بڑھیں گے، ہم بھی آگے بڑھیں۔ کتنا ٹائم کس کے بعد ہے، وہاں تو ہر آدمی کو بے چینی ہوتی ہے۔ یہ رک گئے، ہم ان کو بائی پاس کرنے کے لیے یوں گھوم کے آئے۔ اب یوں جو ہم گھوم کے آئے تو اس میں ہم 2 دفعہ غلطی کر گئے۔ ایک جب ان کے پیچھے سے آ رہے تھے تو ہماری پیٹھ کعبے کی طرف تھی، جب ان کے آگے آ کے ہم دوبارہ کعبے کے قریب گئے تو ہمارا سینہ کعبے کی طرف ہوا، اور یہ غلط ہے، طواف آپ کا باطل ہے، ابھی رہیے گا۔ تو مسئلہ کیا بنا کہ خانہ کعبہ کے طواف میں بایاں کاندھا کعبے کی طرف رہے، زگ زیگ ہو کے چلنا جائز نہیں ہے، کسی بھی حالت میں پیٹھ یا سینہ کعبے کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ بالکل حساب کی طرح سے یا جیومیٹری کی طرح سے بالکل سیدھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارا کندھا گوشت اور پٹھوں اور مسل کا بنا ہوا ہے، اسٹیل کا بنا ہوا نہیں ہے کہ ذرا بھی یہ نہ ہلے، تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ ٹیڑھا ہو کے چلنا، جو ٹیڑھا ہو کے چلیں یہ غلط ہے۔ اچھا یہ غلط تو ہے، اس کے اندر ایک غلطی اور سمجھ لیجئے، خاص خواتین، اور خواتین بھی سب نہیں، جو تقریباً 50 سال سے اوپر کی ہیں، جو عورت کبھی نہیں ہوتی ہے، 18 کے اوپر ہی ہو جائے تو بہت غنیمت ہے، لیکن خیر ہماری بزرگ خواتین جنہیں بڑی عقیدت ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے، ان کی نگاہ میں واجبات بعد میں آ رہے ہیں، پھر ادھر چلے گئے اپنا، ادھر اب حجر اسود کی طرف بھی آپ کو بلایا جائے گا۔ جو بزرگ خواتین ہیں اور بزرگ مرد، واجبات کی ان کی نگاہ میں اہمیت اتنی نہیں ہے، وہ طواف انہوں نے شروع کیا، اور یہ بھی غلطی وہ ہے جو ہر سال میں اتنی ہی تاکید سے تقریر میں بتاتا ہوں، اور اتنی ہی تاکید ابھی سے کی دے رہا ہوں کہ 5-7 لوگ یہ غلطی پھر بھی کریں گے، وہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں اپنا جو میری ڈیوٹی یا وظیفہ ہے وہ ادا کر رہا ہوں کہ اب طواف شروع کیا، سیدھا سیدھا چل رہے ہیں، آگے کوئی مجمع کا مسئلہ نہیں، ایک دم ہمیں دیوار کعبہ خالی نظر آ گئی، اور پہلے سے ہم نے سن رکھا کہ جی وہ خانہ کعبہ میں بہت مجمع ہوتا، ہم نے دیکھا اس وقت کوئی مجمع نہیں، بوسہ دینے اور اپنے آپ کو دیوار کعبہ سے چمٹانے کا بہترین وقت، اور ذہن میں تو وہی خیال ہے کہ یہاں تو ہر وقت مجمع ہوتا ہے، ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں 2 منٹ کے لیے جگہ خالی مل گئی۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس مجمع میں جو آپ ابھی جا رہے ہیں ان تاریخوں میں، آپ کو 15 دن تک کا خانہ کعبہ کی دیوار خالی ملے گی۔ نئے آدمی کو تو نہیں پتا، وہ سمجھتا ہے شاید اللہ نے میرے عمرے کو قبول کر کے آج خانہ کعبہ میرے لیے خالی کر دیا، وہ طواف کرتے کرتے دوڑ کے گیا، اس کو بوسہ دے رہا، چوم رہا ہے، مس کر رہا ہے، رو رہا، اور پھر واپس آیا، اپنا طواف غلط کر گئے۔ کیوں؟ چلتے چلتے جہاں سے آپ مڑے تھے اتنا حصہ آپ کا سینہ کعبے کی طرف، اور جب آپ واپس آئے طواف کرنے کے لیے تو اس وقت آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف، اور جہاں سے آپ مڑے تھے اور جہاں آئے اتنے فاصلے میں آپ کا بایاں کاندھا کعبے کی طرف نہیں رہا، اور طواف غلط۔ مجمع کی وجہ سے اکثر لوگ اس مسئلے کا خیال نہیں رکھ پاتے، جو بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ کون سا مسئلہ؟ کہ پورے 7 چکروں میں خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف، اور نمبر 2 خانہ کعبہ کی دیوار کو چومنے کی وجہ سے۔ اب مجمع کا جو مسئلہ اس پر میں دوبارہ ہوں، یہ مسئلہ زیادہ تر حجر اسود جو ہے اس کی سیدھ میں پیش آتا ہے، اور یہ کیا مسئلہ پیش آتا ہے؟ تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہمارے یہاں نماز کیا ہے، جو نماز 4 رکعت، آپ نے 1 رکعت نماز ختم، پھر رکنا یا کوئی گیپ نہیں دینا، فوراً دوسری، تیسری، چوتھی، طواف میں بھی آپ 7 چکر لگا رہے ہیں، آپ نے پہلا چکر مکمل کیا،
کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں کوئی مسئلہ شرعی نہیں ہے کہ رکیے پہلے اور دوسرے چکر کی نیت کریں اور پھر دوسرا چکر کریں. ثواب نماز کی طرح ایک مسلسل عبادت، لیکن 99% مسلمان ضروری سمجھتے ہیں کہ ثواب کے 7 چکر ہوں گے. ہر چکر میں جب وہ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو وہاں رکے، رک کر حجر اسود کی طرف رخ کریں اور ایک دعا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. تو باقاعدہ پورا مجمع جب ٹھیک ٹھاک بھی چل رہا ہو، کوئی رش نہیں ہے، سب آرام سے طواف کر رہے ہیں، حجر اسود جیسے جیسے قریب آتا سارا مجمع رکنے لگتا، کیونکہ اب جتنے لوگ ہیں سب قطار بنا کر یہاں رکیں گے، اس کو دیکھیں گے بہت دور سے، ہاتھ کے ذریعے سے اس کا بوسہ لیں گے، پھر سیدھا ہو کے آگے بڑھیں گے. جب یہ آگے بڑھیں گے تو ان کے پیچھے والے یہاں آ کے رکیں گے. تو حجر اسود کے قریب اکثر آپ کم مجمع میں بھی طواف کرنے والوں کا ٹریفک جام نظر آئے گا. تو اب اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری فقہ میں ہر چکر میں رکنا شرط نہیں ہے، آپ مسلسل رکے بغیر گھومیے، لیکن اگر آپ دوسروں کے ساتھ رک جائیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، رک جائیے. اور جب دوسرے آگے بڑھیں تو آپ بھی آگے بڑھیے گا، ابھی رکے رہیے. لیکن یہاں بھی اگر آپ نے یہ دیکھ کر کے یہ لوگ بہت ٹائم لگا رہے ہیں، یہ لوگ نہیں، یہ تو بیچارے بہت شریف لوگ ہیں، لیکن آپ وہاں دیکھیں گے پتہ نہیں لوگ کتنی دیر لگا لیتے ہیں یہاں پہ. اور اب انڈونیشین ملیشین جلدی آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کی جو خواتین ہوتی ہیں کتنی لمبی کہانی اللہ کو سناتی ہیں حجر اسود کے سامنے ہر چکر میں روک کے. اب یہ ہے کہ ہم گھبرا گئے، ہم نے کہا ہمارا طواف دیر ہو رہی ہے، ہو گیا وہی غلطی ہوئی جو وہاں ہوئی. لیکن یہاں پہ یہ غلطی بہت، کیونکہ حجر اسود کے سامنے آپ کو 7 کے 7 چکروں میں یہ مسئلہ پیش ہے. اب آپ لوگوں کے اب اس مسئلے کا حل، لیکن اصل مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس مسئلے پھر اصل بیان یہ ہے کہ پورے 7 چکروں میں طواف، پھر 7 چکروں میں خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف رہے، اور کسی بھی وجہ سے آپ زگ نہیں کر سکتے ہیں، مجمع رک جائے تب بھی خانہ کعبہ کو بوسہ دینا ہو سکتا. اور ضمن یہ مسئلہ آ گیا کہ ہماری فقہ میں اگر ہر چکر میں یہاں رکنا ضروری نہیں، لیکن آپ کے آگے کا مجمع آپ کو روکے گا، آپ رک جائیے، کندھا مت ہٹائیے. دوسروں کی طرح آپ بھی اگر خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ کا اشارہ کرنا چاہیں تو وہ ہمارے یہاں بھی مستحب، کیونکہ دوران طواف چہرہ گھمانے کی اجازت. جو یہ ہے نا کہ پورا جسم بائیں طرف خانہ کعبہ ہو، وہ مسئلہ کندھے سے شروع ہوتا ہے. چہرہ جو ہے دوران طواف آپ سیدھا دیں، دائیں بائیں، حتیٰ یہ کہ اگر کندھا ہٹائے بغیر آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہو تو اس کی اجازت. لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں جب آپ پیچھے دیکھنے جاتا ہے تو کندھا ہٹتا ہے. آپ یہاں رک گئے سب کے ساتھ، کندھا ہٹائے بغیر آپ نے دوسروں کی طرح کعبے کو دیکھا، اور وہاں جا کے آپ کا دل چاہے گا یہ کام کرنے کا، بے شک بھی، مگر کندھا نہ ہٹائیے. اب آئیے اس مسئلے کا کہ آپ کے سامنے آ گئے بہت دیر رکا ہوا اور آگے جگہ خالی، تو کیا طریقہ؟ یہ تقریر ہماری رکی بھی آپ کی وجہ سے. اب یہ مجمع رکا، آپ کو یہاں سے ہٹنا، تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. 2 طریقے ہیں. آپ یہاں پہنچے، ایک تو یہ کہ آپ اس طرح سے ہٹے کہ کندھا نہیں ہٹ رہا، اور آگے جہاں خالی جگہ ہے وہاں تک آئے اور آگے بڑھ گئے. اور ان کے آگے جا کر بھی اگر پھر کعبے کی طرف جانے کا دل چاہ رہا ہے اسی طریقے سے کندھا ہٹائے بغیر. ایک تو یہ طریقہ ہے.
دیکھنے میں ذرا عجیب لگ رہا ہے، لیکن مکے اور مدینے میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے، مدینے میں بے انتہا سختیاں ہیں، آپ کے ہر عمل کو پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ مکے میں عرش آزاد، جس طرح سے بھی عبادت کریں کوئی پلٹ کے دیکھے گا بھی نہیں۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس مجمع سے آپ ہٹنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آگے خالی جگہ، تو کندھا ہٹائے بغیر آپ اس طرح سے ہٹیں، آگے بڑھیں، پھر اگر واپس جانا ہو تو اسی طرح سے اچک اچک کے واپس جائیے۔ ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ہٹنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں زمین پر کہ کدھر کھڑے ہیں اس وقت آپ، وہاں ٹائل لگے ہیں تو ٹائل کی مدد سے پہچاننا آسان ہے۔ پھر آپ یوں مڑ گئے کعبے کی طرف، بہت زیادہ پیٹ کر دی، کوئی بات نہیں، اسی سیدھ میں آپ وہاں پہنچے جہاں سے مڑے تھے، اسی سیدھ میں آپ آگے آ گئے، پھر آپ سیدھا سیدھا چلے۔ یعنی ایک قدم بھی آپ کا ایسا نہیں تھا کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف رہا۔ طواف کا قدم، طواف کے قدم کا مطلب یہ جو آپ کا چکر لگ رہا ہے، جہاں سے آپ ہٹیں باقاعدہ یوں ہو گئے، وہ جگہ آپ کے ذہن میں ہے، وہیں پہ گئے، وہیں سے آگے بڑھے۔ یہ طریقہ بھی بالکل صحیح ہے، مطلب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت صحیح جو طواف کے دوران کعبے کے قریب جا کے اس کو چومنا ہی چاہتے ہیں، تو بالکل غلط نہیں، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ یوں جائیں گے اور یوں آئیں گے تو بیچ والا حصہ آپ نے مس کر دیا۔ وہ اسی طریقے سے آپ جائیے کہ ٹائلوں کو دیکھیے، اچھی طرح سے یاد کیجئے کہ کہاں پہ آپ رکیں، رک جائیے۔ اب آپ جائیے کعبے کی طرف، باقاعدہ سینہ کریں، بوسہ دے کے آئیے، پیٹ کریں، جہاں سے مڑے تھے واپس وہیں آئے اور وہاں سے شروع کر دیں۔ اس کے اندر ایک اور مسئلہ میں بتاتا ہوں، بہت سرسری، ہر ایک کے کام کا نہیں ہے، جن کی سمجھ میں آ گیا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ کسی وجہ سے اگر آپ کو مڑنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، بس جہاں سے مڑے تھے واپس وہیں پہ آنا ہے۔ اگر کبھی اس میں آپ بھول سا جائیں کہ اس سٹائل سے مڑا تھا کہ اس سٹائل سے مڑا تھا، تو وہ جو حجر اسود والی نیت ہے وہ یہاں چلے گی۔ کیا مطلب؟ جہاں سے بھی آپ مڑے تھے بوسہ دے کر یا کسی اور کام سے آپ کو جانا پڑا، واپس آئی۔ اب آپ کنفیوز ہے کہ کہاں سے مڑے تھے، آپ احتیاطاً 8-10 قدم پیچھے چلے جائیے اور یہ نیت کر کے اپنا طواف کنٹینیو کریں کہ خدا بندہ جب میں وہاں پہنچوں جہاں سے میں مڑا، اب یہ میرا طواف وہاں سے مانا جائے، یہ جو تھوڑا پہلے سے چل رہا ہوں یہ میرے طواف کا حصہ نہیں ہے۔ جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی وہ سمجھ لیں، باقی لوگ اس چکر میں پڑے ہی نہیں۔ اب آئیے اس کے اندر ایک بات اور، وہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے وہ غلطیاں بتائی ہیں جو لوگ خود سے کرتے ہیں۔ آگے مجمع آ گیا، زگزگ چلے گئے، کعبہ خالی نظر آ گیا، بوسہ دینے کے لیے دوڑ پڑے، کبھی مجبوری، آپ کی غلطی نہیں، آپ سیدھا سیدھا طواف کر رہے ہیں۔ پیچھے سے ایک مجمع آ گیا، کوئی بڑا گروپ، اور اس نے ایسا دھکا دیا کہ آپ کا رخ بدلا، چند قدم آپ آگے پیچھے ہو گئے، کوئی آپ کی غلطی نہیں، آپ تو بڑی احتیاط کر رہے تھے، نہ کعبے کی طرف بوسہ دینے جا رہے تھے، نہ آگے والے مجمع کو گھوم کے کراس کر رہے تھے، لیکن پیچھے سے کسی گروپ نے آپ کو دھکا دے کے ہٹا دیا۔ غلطی غلطی، وہ جو چند قدم دھکے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ، آپ چل رہے ہیں ایک دم دھکا لگا، یا آپ چل رہے ہیں ادھر سے دھکا لگا، ایک دم کعبے کی طرف سینہ ہو گیا، غلطی غلطی، آپ کا طواف غلط نہیں ہوا، یہ جو حصہ ہے آپ کو اسے دوبارہ کرنا ہے، پورا طواف نہیں، خالی یہ حصہ، جس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ دھکا جہاں سے لگا تھا واپس وہیں پہ جائیے، اور اگر بالکل یاد نہیں آ رہا کہاں پہ دھکا لگا تھا، احتیاطاً کچھ اور پیچھے جائیے اور دوبارہ صحیح طریقے سے طواف شروع کریں، دل میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ جہاں سے میرا جسم ہٹا تھا وہ وہیں سے میرا طواف مانا جائے۔
یہ آج کل بہت آسان ہے، لیکن حج کے مجمع میں تو آپ ایسا پھنسے پھنسے طواف کر رہے ہوں گے کہ واپس پیچھے آنے کی گنجائش بھی نہیں، اور اسی میں دھکے زیادہ لگتے ہیں۔ دھکا لگا ہے اور آپ کعبے سے ہٹ گئے، اگر جہاں سے ہٹے تھے وہی جگہ پہ آپ اسی وقت واپس آ سکتے ہیں تو سب سے اچھا، آسان۔ اور اگر مجمع اتنا کہ واپس وہاں پہ آنے کی جگہ نہیں مل رہی تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ پورا ایک چکر اور لگائیے، گھومیے خالی، اس کو طواف کے چکر میں شامل نہ کیجیے۔ آپ کا دوسرا چکر چل رہا ہے، یہاں پہ آپ کا جسم ہٹ گئے، اب وہ دوسرے کو یہیں روکیے، واپس پورا کعبے کے گرد گھوم کے واپس وہیں پہ آئیے، گول چیزیں گھوم کے وہیں پہنچیں گے جہاں سے آپ کو دھکا لگا تھا، پھر وہاں سے آپ دوبارہ صحیح طواف شروع کریں، جہاں روک کر گئے تھے وہاں سے، دوسرے چکر میں روک کے گئے تھے پورا گھوم کے واپس آئیں گے اور یہ دوسرا ہی چکر شروع کریں۔ تو دو طریقے ہوتے ہیں جب آدمی خانہ کعبہ کی طرف تیسری شرط کی پابندی نہ کر پائے، یعنی خانہ کعبہ اس کے بائیں طرف نہیں رہا، یا اپنی غلطی کی وجہ سے یا مجمع کی غلطی کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ جتنے حصے میں گڑبڑ ہو گئی پیچھے واپس جا کر دوبارہ وہاں سے شروع کریں، اور اس میں اگر ایگزیکٹ یاد نہ ہو تو میں نیت بتا چکا ہوں، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، تو واپس پیچھے جائیے، اور اگر پیچھے جانا ممکن نہیں ہے بہت زیادہ مجمع تو خانہ کعبہ کے گرد گھوم کر واپس وہیں پہ آئیے جہاں سے آپ ہٹے تھے، اور یہ والے گھومنے کو طواف کی گنتی میں نہیں لیجیے گا۔ مسئلے ابھی بہت سارے ہیں، لیکن جو زیادہ پیش آنے والے ہیں اسی کو میں بتا رہا ہوں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ طواف ہجر اسماعیل کے باہر سے ہو، اس کو میں نے خاصا سمجھا دیا، لیکن ابھی ایک بات اس کی باقی بچتی، لیکن وہ بات چوتھے اور پانچویں کو ملا کے سمجھیے۔ طواف کے درمیان کعبے کی دیوار اور گول دیوار کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں سے نہ جائیے، اوپر سے جائیے، اور طواف کے درمیان یہ جو شادروان ہے، یہ جو ایک چبوترا سا دیوار کعبہ کے ساتھ بنا، اس پہ نہ چلیے۔ لیکن ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم کعبے کی دیوار سے ہٹ کے چل رہے ہیں، اتنا کہ یہ چبوترا جو ہے نا یہ بھی ہمارے راستے پہ نہ آئے، لیکن اگر ہم ہاتھ بڑھا کر دیوار کعبہ پہ ہاتھ ٹیک لگا کے بڑھیں، ہمارا جسم شادروان، یہ جو سلوپ ہے، یہ جو چبوترا اس سے باہر ہے، لیکن جسم کا ایک حصہ اس کے اوپر سے جا رہا۔ اگرچہ آدھے مراجع نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور آدھے نے کہا ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ غلط ہے۔ ادھر احتیاط واجب میں ادھر ادھر کر کے مسئلہ صحیح تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ طے شدہ بات کہ یہ والا عمل ثواب بھی کم کرے گا اور خلاف احتیاط، اور اس کی اتنی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ تو خلاصہ یہ کہ پانچویں شرط ہے کہ آپ شادروان پر بھی نہ چلیں، تو اس میں اپنا ہاتھ بھی نہ بڑھائیے، لیکن یہ مسئلہ میں نے کہا ویسے پیش نہیں آتا، کعبے کے اتنا قریب آپ کو طواف میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، یہی مسئلہ گول دیوار کا ہے، اور یہاں پہ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، خصوصاً امام خمینی کی تقلید والے، جن کو طواف اس گول دیوار کے بہت قریب کرنا ہے چھیک کے اندر۔ اس میں کیا مسئلہ پیش آتا ہے کہ طواف کرتے کرتے آپ یہاں پہنچے، اب آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے ٹیک لگاتے ہوئے یا جسم اس سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں بھی زیادہ تر مراجع کہتے ہیں کہ طواف میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن ثواب کم ہو گیا، اور بعض مراجع کہتے ہیں طواف بھی غلط ہو گئے۔ تو ایسا کوئی عمل جس کی آپ کے مرجع اجازت دے بھی دیں لیکن اس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، تو بلا وجہ ثواب کیوں کم کریں؟ تو ان دو شرطوں کا ملا کے مسئلہ کہ کوشش یہ کریں کہ طواف کے دوران آپ اپنا ہاتھ بھی کعبے پہ رکھیں، اور یہ گول دیوار
نہ اس پہ ہاتھ رکھیں، نہ اتنا قریب ہوں کہ اس سے مس ہو جائیں۔ اور اس گول دیوار کے حوالے سے تیسری شرط کا ایک آخری مسئلہ بچا۔ تیسری شرط تھی کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف۔ اب دیکھیے، جب آپ آگے بڑھیں گے، کیونکہ آپ کو کعبے کے ساتھ نہیں مڑنا ہے، اس طرف آگے بڑھنا ہے، گول دیوار کے ساتھ مڑنا۔ اب آپ جب یہاں پہنچے تو کعبہ آپ کے بائیں طرف نہیں ہے، کعبہ آپ کی پیٹھ پر۔ وہ جو تیسری شرط ہے کہ کعبہ بائیں طرف، گول دیوار کے قریب، یہ شرط ختم ہو جاتی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں، گول دیوار کے قریب کعبہ بائیں طرف ہونا ضروری نہیں، گول دیوار بائیں طرف ہونی چاہیے۔ اور یہ والا مسئلہ جہاں جہاں کعبے کے کونے، جب آپ کونے سے مڑیں گے، جیسے یہ ایک کونا ہے، یہاں کعبہ بائیں طرف، جب آپ یہاں سے مڑیں گے نا، مڑتے وقت کعبہ بائیں طرف سے ہٹ جائے گا۔ کونے کے وقت، کونے پر مڑتے وقت اگر کعبہ بائیں طرف سے ہٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ آئیے چھٹی شرط اور ساتویں شرط دو پوری کریں، پھر ہم دوبارہ وضو کے مسئلے پہ جائیں اور طواف انشاءاللہ 10 منٹ میں طواف کا مسئلہ مکمل ہونے جا رہا۔ اب یہ کرسی لے آئیے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ نماز کی طرح سے طواف میں چکر ہوتے ہیں۔ اب آپ نے نمازیں تو پڑھی ہوں گی یقیناً۔ نمازوں میں ایک مسئلہ بہت پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رکعتوں میں گڑبڑ ہونے لگتی ہے، خاص طور پر تیسری اور چوتھی میں آدمی اکثر بھول جاتا ہے۔ کون سی نماز؟ جو آپ نے ہوش سنبھالنے سے لے کے آج تک پڑھی ہے، پھر بھی اس میں شک آتے ہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، نہ کم نہ زیادہ۔ اس کا ایک مطلب تو وہ تھا جو میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ آپ کا کندھا جب حجر اسود کے سامنے ہو، وہاں سے طواف شروع ہوگا۔ اگر ذرا آپ آگے بڑھ کے طواف شروع کریں تو غلط ہے، ذرا پیچھے سے طواف شروع کریں تو وہ جو ایکسٹرا چند قدم ہیں یہ غلط ہے، لیکن اس کی ساری تشریح آ گئی۔ لیکن طواف میں 7 چکر، نہ کم نہ زیادہ۔ اس کے حوالے سے یہ مسئلہ پیش آتا کہ جب 4 رکعتی نماز جو آپ زندگی بھر پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو کبھی کبھار شک ہونے لگتا ہے کہ میری کون سی رکعت، تو طواف تو اکثر لوگ پہلی بار کر رہے ہیں، اور اس میں ہیں بھی 7 چکر۔ شروع کے 3-4 چکر تک تو ذہن جاگتا رہتا ہے حاضر، پھر گڑبڑ ہونے لگتی ہے۔ 5واں چکر ہے کہ چھٹا، 7واں ہے کہ 8واں، چھٹا ہے کہ 5واں۔ یہ مسئلہ طواف میں نہ صرف یہ کہ پیش آتا، بلکہ نماز کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے اسلام۔ سخت مسئلہ یہ کہ نماز میں تو اگر آپ کی رکعتوں میں شک ہو تو کبھی نماز غلط ہے، زیادہ تر صحیح ہے۔ اور زیادہ تر جو صحیح ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ بعد میں 1 رکعت نماز بڑھا دیتے ہیں، نماز احتیاط۔ طواف میں یہ سب نہیں چلے گا۔ طواف اگر رکعتوں کی تعداد میں آپ کو شک ہو گیا، تھوڑی دیر غور کیجئے، سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہے تو ٹھیک، ورنہ پورا طواف غلط ہے، نئے سرے سے نیت کر کے دوبارہ کرنا ہے۔ طواف میں اہم ترین جو باتیں وہ میرے حساب سے 3 ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کے بائیں طرف رہے، اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 2، وضو، اور نمبر 3 یہ والا مسئلہ کہ رکعتوں کی تعداد 7، طواف کی رکعتوں کی تعداد 7 ہے، چکر اور رکعت۔ اور اس میں ذرا سا بھی آپ کو ذرا سا تو نہیں شک آ گیا اور آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ میرا کون سا چکر ہے، تو پورا طواف آپ کا غلط ہے۔ نہ اس میں کوئی سجدہ صاحب کی طرح سے طریقہ ہے، نہ کوئی نماز احتیاط کی طرح۔
عام طور پہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ تو طواف کو اور خراب کر دیتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ وہ نمازوں کی عادت ہے نا، نماز ظہر میں ہم کو شک ہوا تیسری یا چوتھی، تو نماز ختم کر کے ایک رکعت احتیاطاً پڑھ لو. لوگ آتے مولانا ہم چکر لگا رہے تھے بھول گئے، چھٹا ہے کہ ساتواں ہم نے ایک ایکسٹرا چکر احتیاطاً لگا دیا اور پانی پھیر دیا، آپ نے بیڑا غرق کر دیا اپنے طواف کا. طواف کے اندر اگر شک ہو رہا تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو مکمل کریں اور آخر میں ایک ایکسٹرا چکر لگا دیں، اس کو وہیں توڑیں، باہر آئیں مجمع سے، تھوڑی دیر بیٹھیں، پھر نئے سرے سے وہ طواف کریں. بعض لوگوں کو 3 4 بار اپنا طواف دوہرانا ہوتا ہے، کیونکہ طواف کے چکروں میں شک کسی حالت میں معاف بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی کفارہ یا سجدہ صاحب نہیں. البتہ شک ہو، بلا وجہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے پیدا نہ کرے، تو طواف میں آپ کی زیادہ توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ آپ کا کون سا چکر چل رہا. ابھی آپ نے طواف کا طریقہ سنا، مکمل نہیں ہوا، لیکن اس پورے طریقے میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پڑھنے کی کوئی چیز نہیں، خالی شروع میں ایک نیت آپ کو کرنا، باقی جتنی چیزیں آپ کو بتائیں پڑھنے کی کوئی جملہ نہیں ہے کہ پڑھ کیا طواف میں. لوگ سوال بھی کرتے ہیں، جواب یہ ہے کہ شرعاً طواف میں کوئی چیز پڑھنا ضروری نہیں. ہاں کچھ دعائیں بتائی گئی ہیں جو طواف میں پڑھنے کا ثواب ہے، ضروری کچھ نہیں. سارا طواف آپ خاموشی سے کریں تب بھی ٹھیک ہے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے طواف کریں تب بھی ٹھیک ہے. اور باتیں کرنے میں کندھا نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ عموماً باتیں کرنے میں آدمی لاپرواہ ہوتا ہے. لیکن ثواب تو ہے کچھ دعاؤں کا. میں مشورہ دیتا ہوں کہ اس مجمع میں جو لوگ کئی طواف یا عمرے کر چکے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لیے میرا مشورہ کہ کم از کم یہ پہلا عمرہ جو وہ کر رہے ہیں اس میں وہ ثواب والی دعائیں بھی نہ پڑھیں جن کے لیے یہ پہلا طواف ہے. کیونکہ دعاؤں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نئے آدمی کو عادت نہیں ہے، دعا پڑھتے پڑھتے اس کا کندھا ہٹتا جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا بیچارے کو. ایسا لگے ہوتے ہیں لوگ دعاؤں میں کہ خود بخود ان کا جسم ہل جاتا ہے. جب آپ کو 3 4 دن مکے میں طواف کرنے کی پریکٹس ہو جائے گی پھر تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ دعا بھی پڑھیں اور آپ کا کندھا نہ ہٹے. جیسے ڈرائیونگ ہے، جو آدمی پہلی بار ڈرائیونگ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہے سڑک پر، وہ باتیں بھی کرے گا تو موبائل کو بھی استعمال کرے گا تو اسے غلطیاں ہوتی جائیں گی. لیکن جب ایکسپرٹ ہو جائے گا تو خالی وہ انگلی کے اشارے سے اسٹیئرنگ کو چلائے گا، باتیں بھی ہو رہی ہیں، مذاق بھی چل رہے ہیں، موبائل بھی چل رہا. اور یہ خالی ڈرائیونگ ہر نئے کام کا مسئلہ ہے. اب خواتین ہیں تو خیر اب تو خواتین بھی ڈرائیور ہیں اور مردوں سے اچھی ہی. کھانے پکانے کا مسئلہ، پہلی دفعہ کھانا پکانے میں کتنی احتیاط، اور جب ایکسپرٹ ہو جائیں تو آنکھیں بند کر کے میراج مسالہ نمک سب کچھ ٹھیک ہوتا. تو پہلے 3 4 دن کے طواف 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، آپ کے کندھا نہ ہٹے، اور تو ایک کندھے کی وجہ سے بالکل خاموش رہ کے طواف کیجئے اور پوری توجہ کندھے پر ہو. اور نمبر 2 طواف کے چکر، یہ پہلا چکر ہے، دوسرا چکر ہے، تیسرا چکر، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اب آئیے اس کا حل. جتنے بھی اس وقت مشکل مسئلے بنے سب کا حل بھی بتایا جا رہا. حل اس میں 2 3 حل ہیں. نمبر 1، یہ ضروری نہیں ہے کہ طواف کرنے والا اپنے چکر خود یاد رکھے. اگر ساتھی سے بھی مدد لے رہا تو کافی. مثلا 2 آدمی ساتھ طواف کر رہے ہیں، شوہر اور بیوی، ماں اور بیٹا، بھائی اور بہن، اور بھائی کو اچھی طرح سے چکر یاد ہیں، بہن ذرا گڑبڑا رہی ہے، کنفیوز ہو رہی ہے. چوتھا ہے کہ 5واں اس نے کہا نہیں ہم دونوں نے ساتھ طواف شروع کیا، 5واں ہی ہے. ایک ساتھی کو اگر یقین ہے تو اس کی بات پر اگر آپ کو بھروسہ ہے، جب ساتھ ہیں تو بھروسہ ہے، تو آپ کے لیے یہ کافی ہے.
خود یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، ساتھی یاد کر رہا ہے تب بھی چل جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، گنتی، یعنی کوئی ایسا طریقہ کہ جس میں دماغ میں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کسی اور چیز سے مدد لیں. جیسے 7 دانے کی ایک تسبیح آتی ہے، وہ خاص طواف کے لیے بنائی جاتی ہے. 7 دانے وہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر چکر میں آپ نے ایک دانے کو تسبیح. ہمارے یہاں سب سے زیادہ گنتی کے موقع میں تسبیح ہی لوگ استعمال کرتے ہیں، طواف میں نہیں جاتے. نمبر 3 میں خالی آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں. آج کل یہ مسئلہ عمل کوئی نہیں کرتا ہے. کہ امام کے زمانے میں کسی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا میں طواف کی تعداد میں بہت گڑبڑا جاتا ہوں، تو کیا یہ اجازت ہے کہ چھوٹے چھوٹے 7 کنکر اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کی مدد سے ایک چکر ہو گیا وہ کنکر جیب میں ڈالیں. اب آپ کہیں گے مولانا طواف تو احرام میں ہو رہا ہے، احرام میں کوئی جیب ہی نہیں. پہلا طواف آپ احرام میں کر رہے ہیں، اس سے آپ کو بہت سارے طواف اپنے عام کپڑوں میں کر رہے یا فرش میں ڈال دیا کنکر کی مدد سے گر لگا تھا. اب آج کل کنکر کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بتایا میں نے اس لیے کہ یہ امام کے زمانے کا بھی مسئلہ تھا اور اس کا یہ حل امام نے بتایا. کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں 7 چھوٹی چھوٹی مٹھائی کی گولیاں یا کافی رکھتے ہیں، ہر چکر میں کافی کھا لیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ کتنی بچی اس کے طواف ہو گئے. یہ طریقے جو لوگ رائج ہیں. اس کے علاوہ زیادہ تر 2 طریقے زیادہ جو آخر میں بتا رہا ہوں. ان میں سے پہلا طریقہ جو ہے وہ فی الحال آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں. 2-3 دن کے بعد عمل کیجیے گا. 2-3 دن کا مطلب مکہ پہنچنے کے 2-3 دن. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو کتابوں میں بھی ملے گی اور باقاعدہ کارڈ پر چھپی ہوئی بھی طواف کے 7 چکر ہیں، ہر چکر کی ایک دعا بتائی گئی. یہ امام نے نہیں بتائی، یہ علماء نے کہ آسانی کے لیے امام نے وہ دعائیں بتائی ہیں کہ 7 دعائیں ہر چکر میں پڑھا کر. 7 دعائیں ہر چکر میں پڑھو. لیکن ایک خاص مقصد سے علماء نے یہ کیا کہ وہ 7 دعائیں جو ہے نا اس کو ہر چکر کے لیے الگ الگ کر دیا. کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی پورے مسلمان طواف میں دعائیں پڑھتے ہیں. آپ کا دل چاہے گا دعائیں پڑھنے کا تو بہت اچھا ہے. وہ کارڈ آپ کے ہاتھ میں، آپ نے دعا شروع کی. پہلے چکر کی دعا ہے، پہلے چکر میں وہی دعا بار بار پڑھی، 8 بار 10 بار، جب تک کہ چکر پورا نہ ہو. دوسرے چکر کی دوسری دعا پڑھی. تو ایک طریقہ یہ بھی کہ آپ کو شک ہوا کہ میرا 5واں چکر ہے کہ 6واں. آپ نے دیکھا میں 5ویں چکر کی دعا پڑھ رہا ہوں تو یہ میرا 5واں ہے. میں 7ویں چکر کی دعا پڑھ رہا ہوں تو یہ میرا 7واں چکر ہے. یہ وہ طریقہ ہے کہ ہم خرما اور ہم ثواب، دعا کا بھی ثواب مل رہا ہے، چکروں کی تعداد بھی آپ کو یاد ہے. مگر یہ بات آ گئی پڑھنے والی، تو یہ 2-3 دن کے بعد اس پہ عمل کیجیے گا. کیونکہ یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسری چیز بگاڑ لیں. اس کی مدد سے آپ کو یہ یاد رہا کہ کون سا چکر ہے. کندھا ہٹ رہا تو کندھا بھی تو ایک شرط ہے طواف کی. جب 2-3 دن میں آپ کو طواف کی اچھی مشق ہو جائے گی، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 3 دن کے بعد آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے طواف کے، پھر یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ امام اور معصومی میں سے کوئی 7 نام آپ لے لیں. ہر چکر میں کوئی ایک نام آپ پڑھا کریں. عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پنجتن، ان سے پہلے اللہ، جو ہمارے یہاں گھروں کے اندر بھی تقرے لگے ہوتے ہیں، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین. 6 تو یہ نام ہو گئے. 7واں نام کوئی حضرت عباس کا لیتا ہے، کوئی امام زمانہ کا. 7 نام. ہر چکر میں ایک نام آپ کو لینا. پہلے چکر میں، پورے چکر میں یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ کہہ رہے ہیں آپ. کوئی کتاب ہاتھ میں لے کے تو نہیں پڑھ رہے ہیں، منہ زبانی یاد ہے تو کندھا بھی آپ دیکھ سکیں گے. دوسرے چکر میں یا محمد، تیسرے میں یا علی. اب آپ کو شک ہوا یہ میرا 5واں چکر ہے کہ 4تھا ہے کہ 5واں. آپ نے فوراً دیکھا میں تو یا فاطمہ پڑھ رہا ہوں اس چکر میں، وہ تو 4تھا چکر ہوگا.
یا حسن پڑھ رہا ہوں تو یہ میرا 5واں ہوگا. ایک یہ طریقہ بھی ہے. تو جتنے طریقے، یہ مسئلہ واقعاً اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میں نے اس کو اتنا ٹائم لگایا. یہ ان چند مسئلوں میں سے ایک ہے جو آپ کے پورے طواف کو غلط کرتا ہے. طواف کے نتیجے میں پورا عمرہ غلط ہوتا ہے. عمرے کے نتیجے میں جتنی حرام چیزیں احرام کی ہیں وہ شاید حرام رہتی ہیں. تو یہ جو 3-4 طریقے ہیں، ان میں کہ ساتھی سے مدد لی، کوئی تسبیح ہاتھ میں رکھی، گنتی کی کوئی اور چیز ہاتھ میں رکھی، ہر چکر کی دعا کا کارڈ ہاتھ میں رکھا، مقدس ناموں میں سے 7 آپ نے اپنے لیے سیٹ کر دیے پورے سفر میں، ہر چکر میں ایک نام. ان میں آخری 2 طریقے سب سے اچھے ہیں. لیکن خلاصہ یہ کہ چھٹا مسئلہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا. نہ چکر کی مقدار میں کمی ہو کہ 2 قدم 3 قدم کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، نہ چکروں کی تعداد میں کمی ہو. اور تعداد کے شک تھوڑی دیر سوچیے، اگر حل نہ ہو تو طواف غلط سمجھیے. اب اس کے بعد طواف کے آخری 2 مسئلے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز طواف 2 منٹ میں، صحیح کے 5 مسئلے ہیں، تقصیر کے 3 مسئلے ہیں، اور آج کا مسائل کا حصہ مکمل ہو جائے گا. طواف دوبارہ ہم پڑھیں، ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو، اسی پہ ختم. پورے 7 چکروں میں طواف ہمارا بایاں کاندھا اور بایاں جسم کعبے کی طرف رہے، نہ سینہ ہو نہ پیٹھ. ہر چکر ہجر اسماعیل کے بھی باہر سے ہو اور شادروان پہ بھی چلنا منع. 7 چکر لگانا ہے، نہ کم نہ زیادہ، نہ مقدار میں کمی زیادتی چلے گی نہ تعداد میں. شک بھی معاف نہیں. امام خمینی کے نزدیک دیوار کعبہ سے 13 گز کے اندر طواف کرنا، مجبوری میں 14ویں گز میں جائیں گے اور مجبوری ہو تو 15ویں میں. باقی مراجع کے نزدیک فاصلے کی کوئی شرط نہیں ہے، جہاں تک آپ کا دل چاہے چلے جائے. اور آخری شرط بن رہی کہ طواف کے 7 چکر پے در پے موالات، یعنی چکروں کے درمیان آرام کرنا، گیپ لینا یا کسی وجہ سے اس کو چھوڑ کے پھر مکمل کرنا، اس کی اجازت نہیں. اس کے اندر بھی کچھ جگہوں پہ اجازت ہے، لیکن عام آدمی کو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا. یہ مسئلہ پیش آتا ہے 2 آدمیوں کے لیے. نمبر 1، مدینے سے جب ہم آئیں گے اس وقت بہت رش ہوگا، تو انشاءاللہ 1 مہینہ باقی ہے، اس وقت ہم مسئلہ بتائیں گے. ابھی آپ کو اس کی تفصیل میں کیوں الجھائیں. لیکن یہ مسئلہ ان کے لیے بہت پیش آتا ہے جن کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے. تو ابھی ہم وضو کے مرحلے پہ آنے والے ہیں، اس سے پہلے 2 آخری باتیں سن لیجئے، پھر وضو کے مسئلے کے ساتھ طواف مکمل ہوگا. تو یہ والا مسئلہ کہ جب آپ طواف کریں تو 7 چکر ایک ساتھ کیجئے. آج کل چونکہ مجمع اتنا کم ہے کہ 12 منٹ 13 منٹ 15 منٹ میں طواف ہو جائے گا. حج میں 45 منٹ 50 منٹ 1.5 گھنٹے میں طواف ہوا کرے گا. تو ابھی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 12 منٹ کے بعد آدمی 12 منٹ کے بیچ میں آرام کی ضرورت. آج کل یہ مسئلہ صرف ایک طریقے سے پیش آ سکتا، لیکن ہماری درخواست یہ ہوگی کہ آپ اس کو بھی پیش نہ آنے دیں. ہاں، حج میں تو مجبوری بن جائے گی. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے طواف شروع کیا، 3 یا 4 چکروں کے بعد جیسے ابھی اذان ہو رہی ہے، حرم کی نماز ہو گئی. اب ویسے تو وہاں اذان اور نماز میں 8-10 منٹ کا فاصلہ بھی ہو جاتا ہے، اور اذان ہوتے ہی وہ لوگوں کو طواف سے نہیں روکتے، نئے لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں. جو کر رہے ہیں طواف ان کو اتنا وقت دیتے ہیں کہ نماز شروع ہونے تک وہ اپنا طواف کر لیں. لیکن بہرحال مسئلہ یہ کہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں پورا نہیں ہوا اور بیچ میں نماز جماعت شروع ہو گئی تو آپ کو طواف ہر صورت میں روک دیا جائے گا، روکنا پڑے گا. یہ جو طواف رکے گا اس کی وجہ سے طواف کی کنٹینیوٹی پر
تسلسل میں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر نماز جماعت کی وجہ سے آپ کو روکا جائے تو جہاں روکا گیا وہاں جائیے، آپ کو شاید وہاں سے ہٹا بھی دیں تو یاد کر کے جائیے کہ کہاں روکا تھا، واپس آ کے وہیں سے اپنا طواف شروع کریں۔ جیسے 4.5 چکر کے بعد روکا گیا، آپ کو پہچان لیجیے کہاں روکا گیا، واپس آ کے نیا طواف نہیں کریں گے، وہیں 4.5 چکر سے شروع کریں گے۔ البتہ جو میری درخواست ہے وہ یہ کہ نئے آدمی اس مسئلے کو آنے ہی نہ دیں۔ ہاں جب آپ کو تجربہ ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ کیا مطلب اس جملے کا کہ آنے ہی نہ دیں؟ جملے کا مطلب یہ ہے کہ نئے لوگ جو جا رہے ہیں وہ عمرہ ایسے وقت میں کریں کہ عمرہ مکمل ہونے تک کوئی نماز درمیان میں نہ آئے، نماز آئی نہیں۔ جیسے بہترین وقت ہوتا ہے عشاء کے بعد، اب عشاء کی اگر اذان ہو گئی تو فجر تک بیچ میں کوئی نماز نہیں آ رہی، اور یہ 4، 6، 8 گھنٹے تو عمرے کے لیے بہت کافی ہیں، تو حج میں کافی ہوتے ہیں، آج کل کے مجمع میں تو 2 گھنٹے میں عمرہ ہو جائے گا۔ تو نئے آدمی سے میری گزارش یہ کہ اگرچہ موالات جو شرط ہے کہ مسلسل طواف ہو، اس میں شریعت نے کچھ گنجائش رکھی ہے نماز جماعت کی وجہ سے، لیکن ابھی اس گنجائش سے بھی فائدہ نہ اٹھائے۔ ایسے وقت میں طواف کریں کہ نمازوں کا مجمع آپ کو نہ ٹکرائے۔ واجب کی بات نہیں ہے، یہ تجربے والا مشورہ ہے، اور اس کے ساتھ طواف کے یہ سارے مسئلے مکمل ہوئے۔ مگر وضو کے مسئلے پر تھوڑی روشنی ڈالنے سے پہلے یہ جو ابھی ایک جملہ آیا تھا کہ نماز جماعت رکاوٹ بن جاتی ہے، اس سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ سن لیجیے، اور یہ جو مسئلہ اب میں بتا رہا ہوں یہ کندھے والے مسئلے کا بھی ایک حصہ ہے، اور امام خمینی کے نزدیک یہ 13 گز والے مسئلے کا بھی ایک حصہ ہے۔ بہت سارے مسئلے ہو گئے، کیسٹ وغیرہ سی ڈی مل جائے۔ اور ایک آدھ بار غور کر لیجئے گا، جو میری ایک چھوٹی مناسک ہے اس کو پڑھ لیجئے گا، مرجع کی بڑی مناسک کو پڑھ لیجئے گا۔ لیکن بہرحال یہ خیال کرتے ہوئے کہ آخری تھوڑے سے مسئلے رہ گئے، بجائے اس کے کہ ہم کل ایک الگ سے کلاس کریں، آج ہی سن لیجیے۔ اب ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے رکاوٹ کا۔ کیا بات بن رہی تھی کہ طواف کے بیچ میں کبھی روک دیا جاتا، تو ایک تو نماز جماعت کی وجہ سے روکتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ نماز جماعت کے اوقات ٹکرائیں ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد حرم کے صحن کی صفائی کی جاتی ہے۔ ہر وقت وہاں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ حرم کا صحن، اس میں گندگیاں یا بعض اوقات نجاستیں آ جاتی ہیں، اس کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ صاف کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ پورے طواف کرنے والے مجمع کو روک کر صفائی نہیں کرتے، وہ ممکن نہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑے فاصلے کا ایک حصہ رسیوں سے گھیرتے ہیں، جو طواف کرنے والے آ رہے ہیں اس کے آگے رسیوں سے انہوں نے ایک حصہ گھیر لیا، اس کو دھو رہے، طواف کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ ہٹو اور آگے سے طواف کر۔ یہ حصہ دھل گیا، پھر صفائی کرنے والے اس کو دھوتے ہیں اور یہ حصہ کھل گیا۔ اب یہاں پہ 2 مسئلے آتے ہیں، دونوں کا حل آپ بن چکے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں، آپ کے آگے انہوں نے ایک دم سے آ کے راستہ روک لیا صفائی کے لیے، آپ کو ہٹنا، تو ہٹنے کی اجازت، کندھے کا خیال کیجیے نا۔ وہ وہی طریقہ جو آپ نے اس سے پہلے سنا کہ یا تو آپ یوں ہٹیں اتنا کہ وہ صفائی کرنے والا کی رسی سے آگے جا کے طواف شروع کریں، یا اگر اتنے بڑے مجمع میں یہ عجیب لگ رہا ہے یوں جانا، زمین پہ دیکھ لیں کہ کہاں میں رکا ہوں، باقاعدہ سب کی طرح سے موڑیں، واپس اسی ٹائل کی سیدھ میں آئیں اور شروع ہو جائیں۔ وہی اس کا حل آ چکا، لیکن صرف یاد دلایا گیا کہ طواف کے دوران یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ ہاں، آغا خمینی والوں کے لیے اس میں ایک مسئلہ اور بنے گا، صفائی والے میں۔ نماز جماعت کا تو مسئلہ سارے مراجع کا ایک، وہ کیا کہ جب وہ صفائی کرنے والے راستہ روکتے تو
خانہ کعبہ کی دیوار سے 13 گز کا راستہ بھی روکا جاتا ہے، اس کو بھی تو صاف کرنا ہے۔ اب اس وقت وہ کہتے ہیں کہ باہر سے طواف کرو۔ باقی مراجع کے یہاں تو ویسے ہی اجازت ہے، آغا خمینی والے۔ اب یہ مجبوری نہیں کہلائے گی کہ جب مجبور ہے تو باہر سے جا رہے ہیں، یہ 5 منٹ کی عارضی رکاوٹ ہے۔ تو آغا خمینی والے اگر طواف کر رہے ہیں اور وہ جو 13 گز کا فاصلہ ہے اس کو صفائی کے لیے روک لیا جائے تو وہ اپنا طواف وہیں پہ روک کے کھڑے ہو جائیں، اور جب وہ صفائی کرنے والے ہٹیں تو اپنے طواف کو مکمل کریں۔ ہاں، اگر صفائی کرنے والوں نے 11 گز کا فاصلہ روکا اور 2 گز کی ایک بہت تنگ سی گلی ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں سے چلے جائیے۔ لیکن عام طور پر وہ لوگ دیوار کعبہ سے مقام ابراہیم تک سب کو ملا کے ایک ساتھ صاف کرتے ہیں۔ بہت توجہ سے سنیے، امام خمینی کے مرد اور عورت مقلد کہ صفائی اگر مسئلہ بن رہی 13 گز والے تو ان کو رک جانا ہے۔ اب اس کے بعد بہت سرسری مسئلے کا خلاصہ کہ آپ احرام پہن کے مکہ پہنچے، اور میرا مشورہ جو ہے اس کے اعتبار سے کاروان ابوذر اور خضر عمل کرے گا کہ جتنے بجے بھی پہنچیں ہم لوگ انتظار کریں گے عشاء تک ٹھہرنے کا۔ اس دوران آپ سو سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد قافلہ چلے گا، اور اب ہم کو طواف کرنا ہے جس کے لیے ہم صحن کعبہ میں داخل ہوں گے، نیت کریں گے، بدن اور لباس تو گھر سے ہی پاک کر کے نکلیں گے، وضو بھی گھر سے ہی کر کے چلیں گے۔ طواف کی نیت کے وقت عورتیں اچھی طرح دیکھ لیں کہ جتنا جسم چھپانا ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پہ طواف مکمل کریں گے، 7 چکر لگائیں گے، کاندھا کعبے کی طرف رہے گا، پیٹھ اور سینہ کعبے کی طرف نہیں ہونے دیں گے، 7 چکر مسلسل لگائیں گے، گول دیوار اور خانہ کعبہ کے بیچ سے نہیں گزریں گے، دیوار کعبہ سے ملا ہوا جو ایک چبوترا شادروان ہے اس کے اوپر نہیں جائیں گے، اور اگر آغا خمینی کی تقلید میں ہے تو 13 گز سے زیادہ خانہ کعبہ سے دور بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپ کا طواف پورا ہو گیا۔ لیکن وضو، اچھا وضو کا مسئلہ میں کچھ نہیں بتا رہا ہوں، ہر ایک کو معلوم۔ خواتین کے لیے ایک مشورہ، اور وہ مشورہ یہ کہ دوران حج آج سے لے کے یعنی پہلے دن سے لے کے آخر دن تک پیریڈز کے بہت سارے مسئلے خواتین کو پیش آتے ہیں۔ تو اگرچہ اس کے اندر ایک عمومی ہدایت تو ایسی ہے جو عورتیں ویسے ہی جانتی ہیں کہ کسی بھی دوا یا ٹیبلٹ یا انجیکشن کے ذریعے سے اپنے آپ کو نجس ہونے سے روکنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس آج کل اتنے ہونے لگے ہیں، سوائے اس کے کہ جب تک کہ بالکل اطمینان نہ ہو یہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے پوچھیں یا کسی اچھے ڈاکٹر سے، ایسی دوائیں استعمال نہ کی جائیں۔ لیکن بہرحال شرعاً اگر نقصان نہ ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن ان دواؤں کا ایک شرعی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کے پیریڈز مکمل نہیں رکتے، وہ استحاضہ میں بدل جاتے ہیں۔ اور بعض خواتین ایسی ہیں کہ ویسے ہی کچھ ان کی باڈی کا فنکشن ایسا ہو گیا کہ ابھی وطن میں بھی رمضان میں عام نمازوں میں استحاضہ کے مسئلے پیش آتے ہیں۔ اب استحاضہ، پیریڈ اور خواتین سے ریلیٹڈ یہ مسئلے خود اتنے لمبے ہیں کہ 3-4 گھنٹے کی کلاس چاہیے ہوگی، لیکن فی الحال نہ اس کا وقت ہے نہ ابھی اس کی ضرورت۔ مکے مدینے میں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ہم الگ سے سیشن رکھ لیں۔ ابھی صرف اتنا مسئلہ کہ جو عورتوں کو استحاضہ آتا ہے یا کافی چانسز ہیں آنے کے، وہ اس کے اچھی طرح سے مسئلے سیکھ کے چلیں۔ استحاضہ کا خلاصہ والا مسئلہ یہ
کہ استحاضہ والی عورت کے لیے کئی حالتوں میں جب طواف کرے گی اس کے لیے غسل کرنا ہے، اور اس کے فوراً بعد جو اس کی نماز پڑھے گی اس کے لیے بھی غسل کرنا ہے. اور بہت ساری عورتوں کے لیے غسل نہیں ہے، نماز کے لیے الگ وضو ہے اور طواف کے لیے الگ وضو ہے. اور یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ والا غسل یا وضو وہ اپنے ہوٹل یا بلڈنگ سے کر کے آئے. اس کی شرط یہ ہے کہ حرم کے نیئرسٹ پوائنٹ پہ جا کے یہ کرے. گرچہ حرم کے قریب صحن کے اندر وضو خانے تو وضو خانے بہترین غسل خانے بھی بنے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب مجھ پر وضو واجب ہے، کب مجھ پر غسل واجب ہے. بس اس سے زیادہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں. اب آئیے ایک عام مسئلہ. جن افراد کو بار بار وضو ٹوٹنے کا مسئلہ پیش آتا، طواف میں وضو ضروری، اول طواف سے لے کے آخر تک، لیکن اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو یہ اجازت ہے کہ وہاں طواف کے مجمع سے نکلیں، وضو کریں اور پھر دوبارہ اپنا طواف جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں. لیکن وضو کرنے کے لیے اگر آپ کو مسجد کے باہر، یعنی یہاں خانہ کعبہ ہے، اس کے گرد بہت بڑا صحن ہے، اس کے بعد مسجد ہے، مسجد کے باہر سعودی حکومت کی طرف سے آفیشیل وضو خانے سب باہر بنے، اگر آپ کا وضو ٹوٹ گئے، یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، اس لیے اسے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. اگرچہ پرانے حاجیوں نے نئے حاجیوں کو اس کے لیے تیار کر دیا ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے پرانے حاجی نے آپ کو یہ مشورہ نہ دیا ہو. مسئلہ پھر سنیے. جیسے نماز کے بیچ میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پوری نماز غلط. طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے اول سے لے کے آخر تک، لیکن ایک آسانی ہے. شریعت پریکٹیکل ہے، ہماری مجبوریاں دیکھتی. 4 رکعتی نماز 4 منٹ کا عمل، اس میں وضو بچانا آسان. طواف 8-12 منٹ کا ہے تو حج میں 90 منٹ کا ہوگا، وضو ٹوٹنے کے امکانات زیادہ. تو اس میں یہ تو ہے کہ وضو تو ہونا چاہیے، لیکن اگر طواف کے درمیان وضو ٹوٹ گیا تو پورا طواف دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں سے وضو ٹوٹا ہے واپس وضو کر کے آئیے اور وہیں سے طواف شروع کیجیے، لیکن ایک شرط کے ساتھ. اگر طواف آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے، 7 چکر ہیں، اگر آپ کے 4 چکر ہو گئے پھر وضو ٹوٹا تو کہیں سے بھی جا کے وضو کیجیے. واپس جو آئیں گے تو جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے شروع کریں گے. اگر 5 چکروں کے بعد وضو ٹوٹا تو آ کے صرف 6واں اور 7واں کرنا، پورا طواف دوبارہ نہیں. لیکن اگر آدھے طواف سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹا، دوسرے چکر میں، تیسرے چکر میں، تب ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جائیے وضو کر کے آئیے. لیکن اگر اس وضو کے لیے آپ کو مسجد کے باہر والے وضو خانوں میں جانا پڑے اور وہاں سے وضو کر کے آئیں، آدھے سے کم طواف ہو تب کا مسئلہ ہے. آدھے سے زیادہ طواف ہو گیا پھر وضو ٹوٹا ہو تو کہیں سے بھی وضو کر کے آئیں. طواف جتنا ہو چکا تھا وہ صحیح ہے، اس کے بعد مکمل کرنا. آدھے سے کم میں اگر وضو ٹوٹا تو اگر آپ اس جگہ سے وضو کر رہے ہیں جو مسجد کے باہر، تو وضو کر کے آئیے، پورا طواف نئے سرے سے کریں. اور اگر آپ کا وضو ٹوٹا اور آپ نے وہی طواف کی جگہ کے قریب کہیں سے وضو کر لیا، مسجد کے باہر آپ کو نہیں جانا پڑا، تو وضو کیجئے اور وہی پرانا مسئلہ چلے گا. جہاں سے وضو ٹوٹا تھا 2 چکر ہو گئے تھے، تیسرے سے آپ طواف شروع کیجئے. اب یہ ایک جملہ کہ وضو آپ کہاں کریں گے اس سے
مسئلے کے دو حصے بن رہے ہیں. البتہ جو آدھے سے کم والا طواف، آدھے سے زیادہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو کہیں سے بھی کر کے آئیں. دیکھیے حکومت کی طرف سے مسجد کے اندر وضو کرنے کی کوئی فیسلٹی نہیں، بہت کثرت کے ساتھ اس انداز کے کولر بھی رکھیں اور جگہ جگہ نل بھی لگیں، لیکن وہ سارا پینے کا پانی ہوتا ہے. آغائے خوئی اور آغائے خامنائی کے نزدیک اس پینے والے پانی سے بھی آپ وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو بجائے اس کے کہ آپ مسجد کے باہر وضو خانوں میں جائیں جو باہر بہت دور ہے، وہاں جو پینے کا پانی ہے، یہ جو نل لگے ہیں پانی کے لیے، اگر آپ وہیں جا کے وضو کر لیں، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آغائے خوئی کی تقلید ہے اور آغائے خامنائی کی تو ٹھیک ہو گئے، لیکن آغائے خمینی اور آغائے سیستانی منع کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر وہ پینے کے لیے پانی رکھا گیا ہے تو خالی پینے میں استعمال ہوگا، وضو میں نہیں. اور یہ مسئلہ اگر چاہے آپ کو ابھی کوئی اتنا اہم نہ لگے، وہاں پہ پتہ چلے گا کہ 45 منٹ کا طواف کر رہے ہیں، 20 منٹ بڑی مشکل سے پسینے 3 چکر کی اور وضو ٹوٹ گئے، دوبارہ نئے سرے سے طواف کرنا، تب اس مسئلے کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی. مچھر کاٹیں گے تو میں یاد آؤں گا، اور وضو ٹوٹیں گے تو میں یاد آؤں گا. کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ذرا تھکے لگ رہے ہیں، اور بعض افراد گھڑیاں دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ پروگرام ختم ہوگا. ختم تو اسی وقت ہوگا جب طواف اور عمرے کے مسئلے پورے ہوں گے، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے مسئلہ مس نہ کریں. اور بس قسمتی کچھ یہ ہے کہ ابھی تک کی اردو کتابوں میں یہ مسئلے ہیں ہی نہیں. کیا آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ بعد میں کتاب پڑھ لیں گے؟ بڑے پریکٹیکل ٹائپ کے مسئلے ہیں، لیکن ابھی کتابوں میں اس انداز سے آئے نہیں. تو آدھے سے زیادہ طواف ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگرچہ اس میں بھی یہ مسئلہ بہت کام آ رہا ہے. کیوں؟ شریعت اگر اجازت بھی دے تب بھی اتنا دور جا کے وضو کرنا اور سامنے سے وضو کر لینا بہت فرق پڑ جاتا. اور وہ مسئلہ یہ بنا کہ مسجد کے اندر وضو کا تو کوئی انتظام حکومت کی طرف سے نہیں، پینے کے پانی کا انتظام. اس میں لکھا بھی ہے کہ پانی خالی پینے کے لیے. تو آغائے خمینی اور سیستانی کہتے ہیں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرنا، آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے. لیکن آغائے خوئی اور آغائے خامنائی کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی سب کے لیے، ہر کام کے لیے جائز ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ بنا کہ اگر آدھے طواف سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹا، اب باہر جا کے آپ وضو کر کے آ رہے ہیں تو جتنا طواف کر چکے تھے وہ بھی گیا، پورا دوبارہ کرنا. اور اگر اندر کہیں وضو کر لیتے ہیں تو جتنا کر چکے ہیں وہ صحیح ہے، اس کے آگے سے شروع کرنا. تو یہ اندر والا وضو کتنا آسان. تو آغائے خامنائی اور آغائے خوئی کے یہاں تو وہ جو پینے کے کولر ہیں یا جو ٹوٹیاں لگی ہیں نل ٹیپ واٹر، اس سے بھی وضو ہو سکتا. آغائے خمینی اور آغائے سیستانی کیا اس سے نہیں ہو سکتا. لیکن وہ دوسرا حل اس کا بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر آپ اپنے ساتھ اپنے ہوٹل یا عمارت سے پانی لے کے خود آئیں، بہت سارے لوگ وہاں پہ پانی کی بوتل اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے چلتے ہیں اور وہ حرم میں بھی لاتے ہیں. وہ پانی وہ ہے جو آپ کا اپنا پانی ہے، آپ کا خریدا ہوا یا آپ کی عمارت کا. اس سے اگر آپ انہی جگہوں پہ جا کے جہاں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں وضو کر لیں تو کوئی حرج نہیں. تو آغائے سیستانی اور آغائے خامنائی والے، آغائے خمینی والے، ان کے پاس بھی ایک چوائس ہے کہ اگر وہ اپنے ساتھ وضو کا پانی لے کے چلے، چاہے پینے کے نیت سے لائے تھے لیکن آپ کا اپنا پانی آپ نے پیا نہیں، وضو میں استعمال کر لیا، کوئی حرج نہیں. تو صحن کے اندر ہی خانہ کعبہ کے سامنے ہی جہاں پینے کے پانی کی ٹوٹیاں ہیں وہاں پہ جا کے آپ وضو کر لیں یا کسی کونے میں بیٹھ گئے. خواتین حتی الامکان یہ خیال کریں گی کہ مسا وغیرہ میں وہ نامحرم کے سامنے ظاہر نہ ہو، تو وہ بھی بہت آسان، خصوصاً آج کل کے ماحول میں جہاں مجمع کم ہے. اسی طریقے سے جو آغائے خمینی نے تو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھا
کہ طواف کے درمیان بھی اگر آپ کے ہاتھ میں پانی کی کوئی ایسی بوتل ہے کہ جہاں آپ کا وضو ٹوٹے، آپ وہیں رک کر اتنی زحمت بھی نہ کریں کہ مجمع سے ہٹے، اسی مجمع میں زمین کو گیلا کیے بغیر وضو کر سکیں تو وہ بھی اجازت ہے۔ جیسے اسپرے آتا ہے، اسپرے سے اگر آپ 2-3 بس ماریں اپنے چہرے پر تو اتنا پانی ہوتا ہے کہ پھر وضو ہو پائے گا۔ اسی طرح ہاتھ۔ تو خلاصہ یہ کہ آغائے خوئی اور آغائے خامنائی والے تو حرم کے اندر کولر وغیرہ کے پانی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آغائے سیستانی اور آغائے خمینی والے اگر پینے کے پانی سے وضو نہیں بھی کر سکتے ہیں تو بوٹل، اسپرے والی جو بوٹل، یہ سارے پانی سے وہ حرم کے اندر وضو کر سکتے ہیں۔ اور جب کوئی آدمی حرم میں وضو کر سکتا ہے تو طواف کے دوران کہیں بھی اس کا وضو ٹوٹے وہیں طواف روک کر وضو کرے، واپس وہیں آ کے اپنا طواف کنٹینیو کرے۔ اب آئیے طواف کا آخری مسئلہ، توقع سے ذرا زیادہ وقت ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد ہمارے پاس زیادہ مسائل بچے نہیں ہیں۔ یہ آخری مسئلہ میں بتا نہیں رہا ہوں، خالی اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ آدمی خود سے طواف نہیں کر سکتا، کوئی بیمار، کوئی بہت بوڑھا، کوئی اپاہج، تو ویل چیئر وغیرہ پہ طواف کرایا جاتا ہے۔ لیکن آج کل مجمع کم ہے، اس لیے بیمار اور ضعیف طواف کر لیتے ہیں۔ حج کے قریب مجمع زیادہ ہوگا تو اس وقت طواف ان لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہوگا، ویل چیئر، اور حج کے قریب ویل چیئر کی اجازت نہیں دی جاتی۔ مسجد الحرام جو ہے اس کے اندر 3 منزلیں، ایسے لوگوں کو وہ دوسری اور تیسری منزل پہ بھیجتے ہیں کہ وہاں سے طواف کرو۔ تو شرعی مسئلہ آتا ہے کہ کیا دوسری یا تیسری منزل سے طواف اجازت ہے کہ نہیں، اور اس کی تفصیلات زیادہ ہیں جو فی الحال پیش ہی نہیں آ رہا۔ تو انشاءاللہ، اور کچھ چیزیں مکے کے لیے بھی تو چھوڑنا ہے نا، ورنہ مکے میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ مکے میں آئے گا کہ دوسری اور تیسری منزل کا طواف جب آپ کا پورا ہو گیا، جب بھی کوئی واجب طواف کرے اس کے بعد، جیسے میں نے مثال دی زیارت وارثہ کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ تو خیر واجب نہیں، ہر واجب طواف کے فوراً بعد اس کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ بالکل وہ ہے جو فجر کی نماز کا ہے، اور مردوں کو اجازت ہے چاہے یہ زور سے پڑھے چاہے آہستہ پڑھے، البتہ زیادہ ثواب اس بات میں کہ یہ فجر کی طرح سے پڑھیں تو، لیکن پہلی رکعت میں انا انزلنا کے بدلے قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھیں۔ لیکن وہی لوگ جن کو یہ سورہ اچھی طرح سے یاد ہے، کیونکہ یہ نماز طواف کا ایک حصہ سمجھ لیجیے، اگر اس میں بھی بلا وجہ غلطی ہو گئی تو شاید اس کی وجہ سے طواف غلط ہو جائے، اور شاید اس کی وجہ سے پورا عمرہ۔ تو جنہیں قل یا ایھا الکافرون اچھا پکا یاد ہے تو یہ، لیکن ان کے لیے بھی یہ مستحب ہے، واجب نہیں، اور جنہیں ذرا بھی گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہی انا انزلنا جو ان کی عادت ہے۔ یہ نماز خانہ خدا کے طواف کے بعد صحن میں پڑھی جاتی ہے۔ صحن جو ہے اس کا پتھر ایسا ہے کہ اس پتھر پر آپ ڈائریکٹ سجدہ کر سکتے ہیں، قالین بھی نہیں ہوتا، اگر قالین ہوتے بھی ہیں تو پورے ملا کے نہیں بچھائے جاتے، اس کے بیچ میں گیپ ہوتا، 2 قالینوں کے درمیان پتھر نظر آتا، اس کے اوپر آپ کو سجدہ کرنا، اور یہ بالکل صحیح پتھر ہے، چنانچہ نہ سجدگاہ کی ضرورت، نہ مہر کی ضرورت، نہ لکڑی کی تسبیح کی ضرورت، نہ انگوٹھی کے نگینے کی ضرورت، نہ کاغذ کی۔ اب صرف ایک مسئلہ اس میں بچا، یہ نماز ہے تو جو نماز کے سارے مسئلے ہیں وہ اس پر آئیں گے۔ اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے، اسی پتھر پہ پڑھی جائے گی، 2 رکعت ہوگی، فجر کی طرح ہوگی، لیکن یہ نماز پڑھی کہاں جائے گی؟ یہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، یعنی اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ نماز پڑھتے وقت آپ کے سامنے مقام ابراہیم اور اس کے پیچھے کعبہ، یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے پڑھنا، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں، جب آپ
رخ کریں گے تو کعبہ اور مقام ابراہیم دونوں، لیکن